اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے آج کے اس بیان میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، لاکھوں حاجات کا ایک وظیفہ ہے۔ آپ کی لاکھوں حاجات کیوں نہ ہوں، ان سب کے لیے بس یہ ایک وظیفہ ہی کافی ہے۔ صرف 11 دن 11 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کے ایک یا ایک سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان مواقع کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آئیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان مواقع سے ان میں پنہاں صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ناظرین، ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر ذیل میں درج روٹین، عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کے چیلنج کے لیے تیار ہے تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جی سکتا جب تک وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ اوسط درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد ہی امیر بن پاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی سرمایہ دارانہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اپنے اندر بھی عزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میں اپنے طبقے سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات بلند کریں گے تو کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا بری بات ہے۔ خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو دنوں میں آپ کو امیر بنا دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چاہے یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بغیر پیسوں یا دولت کے دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا اسباب پر چلتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے ہی چاہیے۔ کپڑے خریدنے ہیں، مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے تو سب کے لیے دولت یا پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ تاہم کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے اچانک گھر میں کسی کو بڑی بیماری ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے یا اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو۔ ان سب کاموں کے لیے آپ کو بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی اچانک زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کا انتظام بھی اللہ رب العزت ہی کہیں نہ کہیں سے فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگے۔ ایسے افراد کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے گا، اور آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا کون سی ہے، ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات مہربان نہیں ہے، اس کی عطا کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، لیکن بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے اور جھولیاں بھر بھر کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا، اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا،
اس کا تعلق بھی قرآن سے ہے اور امامت کروانے والا ہے، اس طرح کہ مقتدی اس سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا اتنا فضل اور کرم ہے، اگر آپ 100 رکعات نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کی صورت قرآن مجید ہے۔ ناظرین، جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے وہ کبھی انشاءاللہ فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے، اور خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے کہ جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ سمجھے بغیر بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ خواہ جلد از جلد دولت مند بننے کی خواہش مند ہوں یا زندگی میں کسی اور مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں انتہائی عام فہم اور قابل عمل ہیں۔ پہلے یہ سوچئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن بھائیوں اور بہنوں، جب آپ ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو ان کی افادیت کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ جو کچھ کرنا ہے یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کیجئے اور پھر اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے کام کو شروع کر دیجئے۔ اس پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام مت لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے۔ ایسا ہی ابتدائی اصول جیسا کہ بچوں کے لیے نرسری کی تعلیم ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے یہ کلیہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اس پر عمل کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس طرح اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم کے ابتدائی درجات سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح کامیابی کے حصول کے لیے چند ایک بنیادی باتوں پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چند مخصوص کلیات پر عمل کر کے کوئی شخص کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا دولت مند بھی بن سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس قسم کے کلیے محض فضول باتیں ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دولت مندی کیا شے ہے اور کیا کوئی شخص اپنی انتھک اور صحیح سمت میں جد و جہد سے مالدار بھی بن سکتا ہے۔ وہ دولت مندی کو صرف قسمت کا کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قسمت اور محنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ محنت ایک ایسی قوت ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ یہ ایک اعجاز آفرین قوت ہے۔ دنیا کی تمام ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتھک محنت نہیں کر سکتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، تو قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس مینڈک کی سی ہے جو یہ سمجھتا ہے
کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی اس نے محنت اور محنت ہی کو اپنا اصول بنایا ہے۔ نظریہ محنت دولت مندی کا پیامبر ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ محنت کرو، کہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ اگر اس کے باوجود لوگ محنت کے بجائے قسمت پر شاکر رہتے ہیں، جو مل گیا اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں محنت کا کیا قصور ہے؟ جس شے سے آپ نے استفادہ ہی نہیں کیا اسے فضول اور بے ثمر قرار دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر رات صرف 1 گھنٹہ اس سوچ میں گزارتے ہوں گے کہ دولت مندی کا راز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ مکان باتوں سے نہیں بنا کرتے۔ اسی طرح جو لوگ ترقی کرنا نہیں چاہتے انہیں سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنی مدد آپ نہیں کرتے ان کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ جو شخص سیڑھی پر نہ چڑھنا چاہے اسے کون چڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم میں بڑی طاقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علم میں طاقت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں طاقت ہے، اور یہ ایک زبردست صلاحیت ہے جو آپ کو آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ کامیابی کی سیڑھی پر آپ کو خود چڑھنا پڑتا ہے، قدم بقدم بلندی کی طرف جانا پڑتا ہے، اور ایک وقت میں صرف 1 قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانیے یا نہ مانیے، آج وہ اپنے دل کا راز اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ رہا ہے۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو تو آدھے منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتلایا، راتوں رات الحمدللہ اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہوئیں، تمام حاجات بھی پوری ہوئیں۔ اس وظیفے کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو آج تک بتایا ہے اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہوا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اللہ سے 1 مانگیں گے، اللہ آپ کو 70 عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری بہنیں، میرے بھائی دونوں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ غریبی سے امیری کی طرف سفر شروع کریں گے۔ یہ وظیفہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسے بہن بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیے تھے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، ان کے گھر میں فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میری بہنوں نے رو رو کر مجھ سے رابطہ کیا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہماری زندگی میں کم از کم سکون آ جائے، بس اتنا آ جائے کہ ہم اپنی ضروریات جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں وہ پورے کر سکیں۔ ہمیں بس اتنا مل جائے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے قرض داروں نے پریشان کر کر کے جینا دوبر کیا ہوا ہے، ہم اپنی زندگی سے بیزار آ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا، لوگوں کے 2 دن کے اندر، کسی کو 1 دن کے اندر، الحمدللہ اللہ پاک نے اسباب بنانا شروع کر دیے، ان کی مرادیں پوری ہوئیں، ان کے گھروں میں رزق آیا، اور ایسے رزق آیا کہ ان کے اوپر جو قرض چڑھا ہوا تھا اللہ پاک نے اس میں بھی آسانی کرنا شروع کر دی۔ تو آپ لوگ بھی اس وظیفے کو روزانہ کا معمول ضرور بنائیے۔ جب آپ کا دل کرے، جب وقت ملے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کبھی میں رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہوں، کبھی صبح اٹھ کر پڑھ لیتا ہوں، کبھی دوپہر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک دن میں 2-3 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اور بعض دفعہ پورے دن میں 1 مرتبہ بھی یہ عمل کر لیتا ہوں۔ میری بہنوں، آپ کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 1 دن کے اندر انشاءاللہ ایسے بدلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی، کیونکہ میں جب یہ وظیفہ پڑھتا ہوں اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، ایسی جگہوں سے پیسہ آتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور جب میرا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ یقین کریں میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں اور رزق کے ایسے اسباب بن جاتے ہیں جو میں نے سوچے بھی نہیں ہوتے،
اور کچھ تو ایسے میرے بھائی بہن ہیں جن کو اپنی شادیوں کے مسئلے تھے، کسی کے بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے، یہ وظیفہ پڑھ کے یہ شادیوں کے مسائل بھی حل ہوئے، لوگوں کی بیماریاں بھی ختم ہوئیں، لوگوں کے اوپر جو قرض تھا وہ بھی ادا ہوا۔ تو آپ لوگ دنیا جہان سے کہیں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو جس قسم کا مسئلہ ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لینا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہیں وہ دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور الحمدللہ یا ربی یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے الحمدللہ یا ربی کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی بھی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی وہ مکمل پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ یا ربی کی پڑھنی ہے، دوسری تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی پڑھنی ہے، اور تیسری تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں، اور پھر اسی وقت آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائی بہن جس کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجتیں ہوں، بیماریاں ہوں، آپ نے 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے اس کے ثمرات دیکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے ساتھ آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی بابرکت صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔